اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ دو انسانوں کے درمیان مناظرانہ گفتگو کی شکل میں ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی مذکور ہے۔ یعنی ایک کا طریق زندگی مال کے اعتبار سے کامیاب رہا اور دوسرے کو ندامت اور حسرت کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن حکیم نے اس واقعے کو مثال کے طور پر کفار مکہ اور مسلمانوں کی جماعت کے حالات کو سامنے رکھ کر تذکیر اور نصیحت کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ در حقیقت دو آدمیوں مومن اور کافر کے درمیان زمانہ ماضی میں پیش آیا تھا، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا ہے، اسی طرح نزول قرآن سے قبل دو انسانوں کے درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور قرآن کریم نے یہ دونوں آیات مشرکین مکہ کی تذکیر اور تنذیر کے لیے بیان کی ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اے پیغمبر، لوگوں کو ایک مثال سنا دو۔ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ مہیا کر دی، گردا گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ تھا، بیچ کی زمین میں کھیتی تھی۔ بس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پلوں سے لد گئے اور پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی۔ ہم نے ان کے درمیان آبپاشی کے لیے ایک ندی جاری کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی دولت مند ہو گیا۔ تب ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوست سے، جسے خوشحالیاں میسر نہ تھی، باتیں کرتے کرتے بول اٹھا: دیکھو، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔ پھر وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا: میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے۔ مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے کیا کھٹکا ہے؟ مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا: کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے اور اس کی شادابیاں دیکھی تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ اس کے مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور دولت کمتر رکھتا ہوں، تو اس پر مغرور نہ ہو۔ کیا عجب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ یعنی جنت دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے ایسی اندازہ کی ہوئی بات اتار دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا پھر بربادی کی کوئی اور صورت نکل آئے۔ مثلا اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکو، اور پھر دیکھو ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت بربادی کے گرے میں آ گئی۔ وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی پر میں نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا، اور باغوں کا حال ہوا کہ ٹھیٹا گر کے زمین کے برابر ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے: اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کوئی جتھا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ وہ بربادی سے جیت سکتا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے قبل یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے ہمہ قسم کی خوش عیشیاں اور ابدی باغ یعنی جنت ہے۔ اس کے بعد آیت زیر بحث میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو منکرین ہیں ان کے لیے صرف آخرت ہی کی محرومیاں نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی عنقریب ناکامیوں اور بدبختیوں سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان کا یہ گھمنڈ کہ ان کو ہر قسم کی رفاہت اور خوش عیشی حاصل ہے، اور وہ مال و دولت کے مالک ہیں، اور ان کا جتھا بھی بہت طاقتور ہے، بہت جلد خاک میں ملنے والا ہے۔ اور مومن اپنی موجودہ تنگ حالی پر دلگیر اور بددل نہ ہو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان کی یہ بیچارگی و بے بسی
ہم قسم کی عزت و طاقت سے بدل جائے گی۔ نیز یہ کہ دنیا کی خوش عیشی چلتی پھرتی چاو ہے، اس پر بھروسہ بیکار ہے۔ وہ جب مٹنے پر آتی ہے تو لمحوں کی بھی دیر نہیں لگتی، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن حکیم نے یہ مثال دی کہ یوں سمجھو کسی جگہ دو آدمی تھے، ایک کو خدا تعالیٰ نے دنیاوی عیش و عشرت کے کل سامان دے رکھے تھے، اور دوسرا تنگ دست اور پریشان حال تھا۔ وہ خدا کا منکر اور دولت کے نشے میں چور اپنے نادار دوست سے غرور و نخوت کے ساتھ یہ کہتا رہتا کہ میری یہ دولت حشمت و پائیدار ہے، کوئی طاقت نہیں کہ اس کو مجھ سے چھین لے، اور ایک تو ہے کہ افلاس اور تنگ دستی میں بسر کر رہا ہے۔ مفلس دوست اگرچہ تنگ دست تھا مگر خدائے برتر کا سچا پرستار تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اپنی دولت کے نشے میں اس درجے مغرور نہ ہو، کون جانتا ہے کہ لمحوں میں کیا سے کیا ہو جائے، اور کس کو خبر ہے کہ وہ مجھ کو ان بخشائشوں سے نواز دے جس پر آج تو غرور کر رہا ہے۔ آخر کار یہی ہوا کہ اس کے وہ تمام باغ جن کی شادابیوں اور عطربیزیوں پر اس کو گمن تھا، اچانک جل بن کر خاک ہو گئے، اور کل جہاں چمن زار تھا آج وہاں ویرانی کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا۔ اس مثال میں حق تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعت سے متعلق وہی نقشہ کھینچا ہے جو عرب کے ماحول کے ٹھیک ٹھیک مطابق تھا۔ محترم ناظرین، بہرحال یہ واقعہ ہو یا مثال تذکیر و تنذیر کے جس مقصد کی خاطر بیان کی گئی ہے، اس کی پیش نظر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی باہمی تقابل کا نہایت ہی جامع اور کامل نقشہ ہے۔ قریش مکہ کے غرور و نخوت کا یہ حال تھا کہ اول تو پیغام ہدایت پر کان ہی نہ دہراتے تھے، اور اگر کبھی سننے پر آمادگی ظاہر بھی کرتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اس وقت تک ان خستہ حال مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے برابر آ کر نہ بیٹھے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری سخت توہین ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ دولت و حشمت غیر فانی اور ہمارا یہ کر و فر ابدی ہے، اس لیے مسلمانوں کو کمزور اور تنگ دست دیکھ کر ان کا مضحکہ کرتے اور حقیر و ذلیل سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین، پس قرآن عزیز نے لطیف اور معجزانہ اسلوب کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ایسے ناسازگار حالات کے وقت ان کی کامرانی اور مشرکین کی ناکامی کے اس انجام کی خبر دی ہے جو کچھ عرصہ بعد ہونے والا تھا۔ چنانچہ جو سعید روحی تھی انہوں نے سمجھا اور حق کے آغوش میں خود کو سپرد کر دیا، اور جن کی شقاوت بدبختی پر مہر لگ چکی تھی ان کا تھوڑے عرصے بعد ہی وہ حسرتناک انجام ہوا جس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے خسر الدنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین۔